بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، شعبان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ چند دن بعد یہ سعادتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی کی دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صبح ہو جائے تو شام کا نہیں، اور شام ہو جائے تو صبح کا نہیں، اور جانا تو سب نہیں ہے، لیکن اتنا قریب آ جائے رمضان اور اس سے پہلے چلے جائیں تو یہ ایک محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان تک زندگی عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ رجب سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا اور رمضان تک ہمیں پہنچا، رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ یہ ایک شوق، اشتیاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ تیار فرمایا کرتے تھے رمضان کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے طویل خطبہ وہ منقول ہے حدیث کی کتابوں میں، اور محدثین نے پھر اس پہ بڑی شرح بھی لکھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں صحابہ کو جمع کر کے رمضان المبارک کے حوالے سے ارشادات فرمائے، اور رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت اور اس کی برکت اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا جو فیاضی کا ایک سٹینڈرڈ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کشادہ کر دیتا ہے، اپنی جو دینے اور عطا کرنے کے پیمانے ہیں وہ بدل دیتا ہے۔ یعنی رمضان کے علاوہ بھی نیک اعمال ہوتے ہیں اور نیک اعمال کرنے چاہیے، اور فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا کے پیمانے اور ہیں، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا کے پیمانے اور ہیں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ رحمہ، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت کے 10 دن ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے جو درمیانی 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے جو آخری 10 دن ہیں وہ جہنم کی آگ سے گردن چھڑانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تشویق دلایا کرتے تھے، شوق دلایا کرتے تھے، اور ان کے اندر تحریص پیدا کرتے تھے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ابھی سے تیار ہوا جائے۔ اور جس چیز کا انسان شوق اپنے دل میں پال لے اور جس چیز کے لیے وہ ارادہ کر لے، نیت کر لے، تو پھر وہ کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار نہ ہو، اس کے لیے شوق اپنے اندر پیدا نہ کرے، تو پھر رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی تیاری ہوتی ہے رمضان کی، لیکن وہ قدرے مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ساری تیاری کا زور ہوتا ہے سحر اور افطار پر، ایک لسٹ بن جاتی ہے گھروں کے اندر کہ بھئی سحری میں کیا کیا کھانا ہے اور کیا کیا پکانا ہے، اور سختی ہماری بہنوں کی آتی ہے، ہماری ماؤں کی آتی ہے کہ انہوں نے پھر ہماری فرمائشیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ انہیں سحری میں بھی ہم سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے اٹھنا پڑتا ہے، انہیں افطاری میں بھی سارا دن لگانا پڑتا ہے، اور اس میں پھر ان کی عبادات رہ جاتی ہیں، ان کے معمولات رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ ویسے تو ایک روزے دار کی خدمت یہ خود ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی ہماری بہن وہ کچن میں بیٹھ کر
وہ کوئی کھانے پکانے کا سامان تیار کر رہی تو وہ عبادت میں ہے اور اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف یہی کام کرے اور اسے ٹائم نہ ملے قرآن پڑھنے کا، اسے ٹائم نہ ملے نوافل پڑھنے کا، اسے ٹائم نہ ملے نماز بر وقت پڑھنے کا، تو یہ پھر اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ پھر مردوں کی طرف سے زیادتی ہے۔ لہذا چاہے مرد ہو یا عورت، ہماری جو تیاری ہے رمضان کی، وہ اس کا ہمیں انداز چینج کرنا ہے۔ میں گزارش کر سکوں، ہماری تیاری یہ ہے کہ ہم پکوڑے اور سموسوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور رمضان سے پہلے یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، اور اس کے نتیجے میں گرا فروشی بھی ہو جاتی ہے، بازار میں، مارکیٹ میں بھی جو تاجر بیٹھا ہے اس نے بھی چھری تیز کی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بس کمانے کا یہی سیزن ہے، یعنی رمضان کو سیزن بنا دیا بدبختوں نے۔ ہم سے اچھے وہ کفار ہیں، مسیحی ہیں، جو اپنے تہواروں پر ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں۔ یعنی آپ پورے یورپ میں پھر لیں، امریکہ میں پھر لیں، مغربی ممالک میں چلے جائیں جہاں مسیحی ہیں، تو یہ جو دسمبر ہے نا، وہ ان کا کرسمس ہوتا ہے، تو یہ ان کا سیزن ہے، لیکن وہ وہاں ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں، سیل لگاتے ہیں، اور چیز آدھی قیمت پر فروخت کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں۔ اور ہم جب رمضان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا سیزن ہے اور ہم نے 2 روپے کی چیز 5 روپے میں اور 10 روپے میں بیچنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، رمضان کے علاوہ کوئی کھجور کو پوچھے گا نہیں، لیکن رمضان آئے گا تو وہ کھجور آپ کو ایک تو کوالٹی والی نہیں ملے گی، اور دوسری اگر ملے گی تو 3 گنا اور 4 گنا ریٹ پر ملے گی۔ بیسن کو اس رمضان کے علاوہ کوئی پوچھے گا ہی نہیں، اور رمضان میں اس کے ریٹس کہاں چلے جاتے ہیں، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز اس حوالے سے۔ تو یہ بحیثیت قوم ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اور ہم نے اس تزکیے کے مہینے کو، اس قلب اور ذہن کی صفائی کے مہینے کو ایک بالکل الگ، اور یہ شیطان کا ایک سمجھ لینا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ہمیں کہتا ہے کہ شیطان تمہیں فریب دیتا ہے اور تمہارے غلط کاموں کو تمہارے لیے مزین کر دیتا ہے، تمہیں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ رمضان اس لیے نہیں ہے، رمضان تو ایک پیوریفیکیشن کا اور صفائی کا اور تطہیر کا اور تزکیے کا عمل ہے، اور نفس کو کنٹرول کرنے کا عمل ہے، اور ہم اپنے نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں اس رمضان المبارک۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی روزہ ہم کلچرلی رکھ رہے ہیں، یعنی روزہ ہم ایک رسم اور رواج کے طور پر رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے سب نے روزہ رکھنا ہے تو ہم رکھیں گے، اگر ہم نہیں رکھیں گے تو لوگ برا بھلا کہیں گے اور نکیو بن جائیں گے، تو شرم و شرمی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس روزہ گزارنے کے لیے فلمیں بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تاش بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ کیرم بورڈ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روزہ گزارنا ہے، اور غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور فساد فی الارض کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 2 خواتین نے روزہ رکھا ہوا ہے اور عین عصر کے وقت ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ کے نبی ہیں، وحی کی روشنی میں آپ کو بہت سارے اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ معلومات دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پیالہ بھجوایا اور کہا کہ اس میں قے کرو۔ تو جب انہوں نے قے کی تو اس میں گوشت کی بوٹیاں نکلی، تو آپ نے فرمایا یہ وہ غیبت ہے جو تم روزہ رکھ کر رہی تھی، جو مجسم ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیٹ سے گوشت کی بوٹیوں کی صورت میں نکال دی، یعنی روزہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن غیبت سے باز نہیں آنا، بد نظری سے باز نہیں آنا، جھوٹ سے باز نہیں آنا، فسق اور فجور سے باز نہیں آنا، تو پھر اس کا یہی حال ہوگا۔ اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے تمام حدود کو توڑا ہوتا ہے، تمام حدود کو پھلانگا ہوتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم، تو ساتھ ہی فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت آ جائے۔ اب آپ دیکھیں عبادات میں یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اصل میں انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ ویسے تو نماز بھی تقوی پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ بھی تقوی پیدا کرتا ہے، لیکن اس درجے کا تقوی پیدا نماز نہیں کر سکتی، یا اس درجے کا تقوی خیرات اور صدقات پیدا نہیں کر سکتے جس درجے کا یہ روزہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ریا ہو جاتا ہے، ریا کا پہلو موجود ہوتا ہے، دکھاوے کا۔ مثلا نماز آپ نے پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھنی ہے، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ریا آ جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے رک گئے ہیں تو اکیلے میں تو کھا سکتے ہیں نا، جب کوئی نہ ہو پھر تو پانی کا گھونٹ پی سکتے ہیں، لیکن آپ اس وقت بھی رکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس وقت بھی کھانے اور پینے سے باز رہتے ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، یہ ہر ایک کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ رمضان میں جب ہم وضو کرتے ہیں نا روزے کی حالت میں، تو بار بار تھوکتے ہیں، منہ کا جو فاضل پانی ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اب اس پانی کو کوئی دوسرا تو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ خود آپ بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے اور میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں تو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ایک تصور ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ رمضان کے نتیجے میں اور روزے کے نتیجے میں جتنا خوبی کے ساتھ انسان کے اندر آ جاتا ہے، کسی اور عمل کے نتیجے میں نہیں آتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس تصور کو قائم رکھنا ہے، اس تصور کو پھر اپنے اوپر اتنا طاری کر لینا ہے کہ زندگی کے ہر موقع پر ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ہمیں یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر انسان کا یہ تصور مضبوط ہو جائے نا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرے ہر عمل کا میں نے اس کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر گناہ سے اس کے لیے رکنا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک کڑی نگرانی کا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ سورہ الطارق 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک انسان پر اللہ نے نگران مقرر کر رکھی۔ اللہ کی نگرانی کا یہ سسٹم، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب اللہ کی نگرانی کا یہ سسٹم ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب ہم اس نگرانی سے باہر ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ بذات خود نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے سینے کا حال جانتا ہے، وہ لطیف ہے، باریک بھی ہے، اس کی نگاہوں میں ہم ہیں، اس کے علم کے احاطے میں ہم ہیں، اس کے خبر میں ہم موجود ہیں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ مستقبل کا علم بھی رکھنے والا ہے، مجھے اپنے مستقبل کا علم نہیں ہے، آپ میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ کو میرے اور آپ کے مستقبل کا علم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین خود براہ راست نگران ہے ہمارا، اور ہماری ہر چیز سے باخبر ہے۔ ابھی ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں نا، تو یہ آیت پڑھی ہوگی ہم نے، آپ سب نے سنی ہوگی کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ دنیا کے اندر تصور کریں کتنے درخت ہوں گے، ان کی شمار نہیں ہے۔ اس پورے کرۂ ارض پر کتنے درخت ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان میں سے کسی ایک درخت کا کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے، اللہ کو اس کا علم، اس کے علم کا انداز یہ ہے۔ تو کیا میں اور آپ اس سے پوشیدہ ہیں؟ بالکل اس کے سامنے۔ تو پہلی نگرانی تو براہ راست اللہ کی ہے۔ دوسری نگرانی اس نے ہمارے دائیں اور بائیں کرامن کاتبین فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور روایات میں آتا ہے
کہ فجر کے وقت یہ فرشتے آتے ہیں اور عصر کے وقت تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور عصر کے وقت یہ چلے جاتے ہیں اور دو اور فرشتے ان کی جگہ ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں. اور جو فرشتے ایک دفعہ ایک انسان کے پاس آ جائیں دوبارہ اس کی طرف نہیں آتے، اور وہ دوبارہ کسی اور کی طرف بھی نہیں جاتے. یعنی ہر روز 4 نئے فرشتے ہر انسان کے لیے اللہ تخلیق کر رہا ہے، جن کے پاس کاغذ ہے، جن کے پاس قلم ہے، جو لکھ رہے ہیں، جو ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں، ہر ادا کو لکھ رہے ہیں، ہر قدم کو لکھ رہے ہیں، ہر جسچر کو لکھ رہے ہیں. اور اتنی پابندی سے لکھ رہے ہیں کہ جب یہ کتاب انسان کے سامنے کھلے گی نا کل قیامت کے دن، تو انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کیسی کتاب ہے کہ میری کسی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، کسی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز لکھ کے سامنے رکھ دی ہے. تو کوئی اس کا انکار کر سکے گا؟ یہ ہو گئی دوسری نگرانی کا سسٹم. تیسری نگرانی کا سسٹم یہ زمین ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین تمہارے قدموں کی گواہی دے گی، یہ زمین تمہارے سجدوں کی گواہی دے گی، یہ زمین تمہاری آواز کی گواہی دے گی، یہ زمین تم اس پر جو عمل کرو گے اس کی گواہی دے گی، کسی کا حق مارو گے اس کی گواہی دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَخْبَارَهَا. اور یہ زمین اپنی ساری کی ساری خبریں وہ ظاہر کر دے گی. تو زمین ہم پر گواہ ہے، ہم پر نگران ہے. یہ تیسرا ہے نگرانی کا سسٹم. اور چوتھا نگرانی کا سسٹم ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اليوم نختم على افواههم. قیامت کے دن ہم ان کے منہ یہ سیل کر دیں گے، ان پر مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی. اب میرے یہ ہاتھ اگر میرے خلاف کل قیامت کے دن گواہ بن جائے تو میں کیسے اس کو رد کروں گا؟ اور میری یہ ٹانگیں میرے خلاف گواہی دیتے تو میں کیسے رد کروں گا؟ تو یہ 4 سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے. ایسے کوئی باہر جا سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمیں آبزرو کر رہا ہے اور ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور اب تو ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے کہ جو ہماری وجود ہے نا، اس سے ایسی ریز نکلتی ہیں، ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو اس خلا میں محفوظ ہو رہی ہیں. وہ آپ نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر سنا بھی ہوگا کہ اب سائنس اس طرف جا رہی ہے کہ وہ آج سے 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے کی آوازوں کو ریکارڈ کر سکے، اس لیے کہ وہ اس خلا میں موجود ہیں. تو اس میں تو پھر سب کی آوازیں ہوں گی. یہ اور بات ہے کہ اسے ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے گا، یہ ایک اگلی بات ہے، اور ابھی اس پہ یقینی بات نہیں ہے، لیکن وہ آوازیں موجود ہیں، ان کی ریز موجود ہیں. یہ سب چیزیں گواہی کے طور پر، ایک ریل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی. قیامت کا جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو منظر رکھتا ہے وہ اذا الصحف نشرت، نشر کرنا، براڈ کاسٹ کرنا. ہم براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں نا، لائیو نشریات. آسٹریلیا میں ایک میچ ہو رہا ہوتا ہے فٹ بال کا، ہم اسے لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر لائیو نشریات، سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو غور کریں، جب بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہوں قیامت کے دن اور ہر ایک کا صحیفہ نشر کر دیا جائے، فلم دکھا دی جائے اس کی، تو کچھ چیزیں بچ جائیں گی. اس کی تنہائی بھی دکھا دی جائے اور اس کا لوگوں کے سامنے، تو کسی کا کچھ بچ جائے گا. فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے نشر کر دیے جائیں گے. اس دن اللہ کسی کا پردہ رکھ لے، اس دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس دن اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے، بڑی کامیابی ہے. اور اس کی تیاری یہ رمضان المبارک ہمیں کرواتا ہے. لہذا اس رمضان المبارک
کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، تو انہیں باقی فضول چکروں میں پڑنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک کا فائدہ اٹھایا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ، تابعی، تبع تابعی گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث، مدینہ امام مدینہ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی مجلس میں شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث پڑھا رہے تھے۔ اتنے میں باہر شور ہوا اور آواز آئی کہ ہاتھی آ گئے، ہاتھی آ گئے۔ تو جو ہاتھی ہے یہ عرب کا جانور نہیں ہے، عربوں نے اسے عموماً وہ نہیں دیکھتے تھے، اس وقت ٹی وی تھا نہیں، اخبار تھا نہیں، کسی نے ہاتھی کی شکل دیکھی نہیں تھی، تو لوگوں میں اشتیاق پیدا ہوا کہ ہاتھی کیسے ہوتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو وہ سارے دوڑ گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، باہر نکل آئے۔ امام مالک کو اکیلا چھوڑ دیا، وہ پڑھا رہے تھے حدیث، ایک ان کے سامنے شاگرد بیٹھا رہا، یحییٰ بن معین۔ تو امام مالک نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے باہر، کیا تم نے ہاتھی دیکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنا سفر کر کے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں امام مالک کے پاس حدیث پڑھنے آیا۔ یہ ہے اصل میں پرائیورٹی، کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں تو پھر پکوڑے بھی ہیں، رمضان میں تو سموسے بھی ہیں، رمضان میں تو افطاریاں بھی ہیں، رمضان میں سحریاں بھی ہیں، لیکن اگر آپ نے رمضان کو تقویٰ کے لیے گزارنا ہے تو پھر یہ چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے، اور اگر پھر یہ چیزیں نظر آ گئی تو یہی ہوں گی، پھر وہ تقویٰ نہیں ہوگا، پھر وہ تزکیہ نہیں ہوگا، پھر وہ صفائی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو میں بات بار بار کر رہا ہوں نا، کہ ہم رسماً روزے رکھ رہے ہیں، اس کلچر کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے اور اس انداز سے نہیں بدلیں گے کہ ہم اس کو ایک تقویٰ والا کلچر بنا دیں۔ اور دیکھیے یہ کلچر ہمارے گھروں سے پھوٹے گا، اور اس میں گھر کے سربراہوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو گھر کے بڑے ہیں، جن کے پاس فیصلے کی اتھارٹی ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ کیسے اس رمضان کو آرگنائز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ رمضان کو آرگنائز کریں قرآن کے حوالے سے، رمضان کو آرگنائز کریں ذکر اور اذکار کے حوالے سے، رمضان کو آرگنائز کریں تہجد کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں رمضان میں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے رمضان میں ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، وہ ہے روزہ، اور روزے میں انسان ظاہر ہے کہ روزہ بھی رکھے، سو بھی جائے تو عبادت ہے، ذکر کرے تب بھی عبادت ہے، نماز پڑھے تب بھی عبادت ہے، اور اس میں ایک رات کی ایکٹیویٹی ہے، اور وہ ہے قیام اللیل، رات کا قیام۔ اور یاد رکھیے کہ یہ قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے مغرب سے اور ختم ہوتا ہے سحری کے وقت۔ تو مغرب کے بعد نوافل پڑھنا یہ بھی قیام اللیل ہے، عشاء کے بعد تراویح پڑھنا یہ بھی قیام اللیل ہے، اور تہجد کے وقت اٹھ کر چند نوافل پڑھنا یہ بھی قیام اللیل ہے، اور ان سب پر اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بلکہ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے پہلے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ بہت بڑا ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذریعہ ہے۔ ظاہر ہر انسان گناہ گار ہے، کمی بیشی سب سے ہوتی ہے، بڑی بڑی گناہیں بھی انسان سے ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ پھر ہماری جو معیشت تنگ ہو گئی ہے، پھر ہمارے اوپر جو مسائل ہیں، کسی پہ قرضہ ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس کے بہترین موقع تنہائی کے لمحات ہیں، رات کے لمحات ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے یہ تجربے کی بات ہے کہ آپ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، آپ کی ساری خواہشیں پوری کر دیتا ہے، آپ کی ساری ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ تو رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رب سے تعلق کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔
سب سے زیادہ ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن سے کوئی رابطہ نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ایک ہی ہم نے مصرف رکھا ہوا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بخشوانے کے لیے چند سپارے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی یقیناً قرآن پاک کے حروف میں ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس پہ 10 نیکیاں ہیں، اور فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حروف ہیں، الف پر بھی 10 نیکیاں ہیں، لام پر بھی 10 نیکیاں ہیں، میم پر بھی 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن یہ قرآن کا ثانوی فائدہ ہے، یہ بونس ہے، اس کا اصل فائدہ تو ہدایت ہے، اس کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ یہ روشنی ہے، اور یہ روشنی کسے ملے گی، یہ ہدایت کسے ملے گی؟ جو اسے سمجھے گا، جو اس کے سامنے سبمٹ ہوگا، جو اس کے سامنے سرنڈر کرے گا اپنے آپ کو، جو اس کے سائے میں زندگی گزارنے کا تہیہ کرے گا۔ لیکن ہم کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بچھا دیں، اور جس کو وہ لذت حاصل ہو جائے اسے قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، قرآن سننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اس کے اندر ایک کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے تو پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، ہمارے ایمان میں جہاں تھا وہی ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کی عبرت کو نہیں سمجھتے، اس کی آیات کو نہیں سمجھتے، اس کے عجائبات کو نہیں سمجھتے، اس کے پیغام کو نہیں سمجھتے، تو یہ کون کرے گا؟ یہ بھی تو ہم نہیں کرنا ہے۔ اور چلو ہماری تو زندگی گزر گئی، ہمارے بچے اور ہماری نئی نسل بھی قرآن سے ناواقف ہے، تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور اس کی نگہبانی میں جو لوگ دیے گئے ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، ہم سے نہ صرف ہمارا سوال کیا جائے گا، ہماری اولاد کے بھی سوال ہم سے کیا جائے گا، ہماری زیر نگرانی دیے گئے لوگوں کا سوال بھی ہم سے کیا جائے گا۔ اور ہم کرتے ہیں، دیکھیں ہر باپ یہ چاہتا ہے اس کی اولاد بہترین پڑھے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اور اس محنت مزدوری میں جو حلال کی کمائی وہ کماتا ہے، بچوں کی فیسیں دیتا ہے، بچوں کی بہترین تعلیم کا خیال رکھتا ہے، بچوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ کیا بچوں کے دین کا خیال رکھا ہم نے؟ بچوں کی دینی تربیت اور تعلیم کا خیال رکھا؟ یہ اللہ کے اچھے بندے بن جائیں، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اس کا خیال رکھا؟ کون رکھے گا اس کا خیال؟ اور جب ہم نہیں ہوں گے تو جو لوگ چلے گئے، آپ کو بتاؤں ان کی سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ کرنے والا نہیں، اور جو یہاں سے چلا گیا اور اس کے پیچھے دعا کرنے والا ہے، اس کے پیچھے صدقہ جاریہ کرنے والا ہے، اس کی وہاں خوشیاں آپ کو اور مجھے تب پتہ چلے گی جب ہم وہاں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد بھی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا